پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا سورج بام عروج پر تھا اور ملک میں عقل و ہوش اور تحمل و بردباری کی خوب میں پروان چڑھی ہوئی سیاسی قیادت آئے دن کے حکومتی مظالم اور بے رحمانہ ہتھ کنڈوں کی وجہ سے مایوسی کی اتھاہ سمندر میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ بھٹو نے چونکہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اس لیے اب وہ اس ملک میں اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دے گا اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ فوج 1971 کے سانحے کی وجہ سے عوامی رد عمل کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے وہ بسر و چشم ہر جائز و ناجائز واقعے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ویسے بھی ISI کا سیاسی رنگ تو خود آن جناب بھٹو کی اختراع اور ایجاد ہے، جو اس کی حکومت کے آخری ایام میں محدود قسم کی سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے نہ ایسے ISPR تھا، نہ کوئی اور واضح گفتگو۔ بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو اس کا پہلا نشانہ بالکل آج کے دور کی طرح صحافی ہی بنے۔ اس نے ہر اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی جو جاندار اور توانا تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے مہینے کے اندر ہی روزنامہ ڈان کے ایڈیٹر الطاف گوہر کو 5 فروری 1972 کو گرفتار کر لیا گیا اور 13 فروری کو رسول بخش تالپور نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ اخبارات کا رویہ قابل گرفت ہے اور بعض کو قومی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ بیوروکریسی کو خوفزدہ کرنے اور انہیں ناجائز حکم ماننے پر مجبور کرنے کے لیے بھٹو نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات استعمال کیے اور 12 مارچ 1972 کو 1400 سول اعلیٰ افسران کو فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس برطرفی میں ذاتی نفرت کا عمل دخل اس قدر تھا کہ پیپلز پارٹی والوں کو چونکہ کراچی یونیورسٹی شعبہ تصنیف و تالیف کے سربراہ آفتاب حسن اور IGA کے چیئرمین ڈاکٹر مختار جیسے بے ضرر افراد کے نظریات پسند نہیں تھے، اس لیے انہیں بھی نکال دیا گیا۔ چند ہفتے بعد 5 اپریل 1972 کو دائیں بازو کے اردو ڈائجسٹ اور بائیں بازو کے پنجاب پنچ پر پابندی لگا کر ان کے مدیروں اور ناشران الطاف حسن قریشی، اعجاز قریشی، مجیب الرحمان شامی اور حسین نقی کو گرفتار کر لیا گیا اور فوجی عدالت سے ہر ایک کو 1 سال قید بامشقت اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ بھٹو کے مارشل لا کا اقتدار جاری تھا، مگر ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اجلاس بھی منعقد ہوتے جن میں مخالف گفتگو پر بھٹو کا آمرانہ ذہن سیخ پا ہوتا رہتا۔ سب سے بلند آہنگ آواز جماعت اسلامی کے درویش صفت رکن اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد کی تھی، جو ڈیرہ غازی خان کے سرداروں اور تمنداروں کو شکست دے کر اسمبلی میں پہنچے تھے۔ انہیں بھٹو کے اقتدار کے آنے کے 6 ماہ کے اندر 8 جون 1972 کو شہید کر دیا گیا۔ اسمبلی کا رکن قتل ہوا، لیکن بھٹو نے نہ خود رسمی تعزیتی الفاظ ادا کیے اور نہ ہی اسمبلی میں ایسا کرنے دیا گیا۔ جیسے ہی بھٹو کے مارشل لا کا 1 سال 20 دسمبر 1972 کو مکمل ہوا تو اپوزیشن نے اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ لاہور میں ایئر مارشل اصغر خان کی قیادت میں نکلنے والے جلوس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق شہید ہو گئے۔ اپوزیشن کے متحدہ جمہوری محاذ نے 23 مارچ 1973 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ منعقد کیا۔ اس پر ویسے ہی نامعلوم افراد کے ذریعے اندھا دھند فائرنگ کروائی گئی۔ فائرنگ کے وقت سٹیج پر مفتی محمود ولی خان بزنجو، نوابزادہ نصر اللہ اور دیگر موجود تھے۔ اس بہیمانہ واقعے میں 9 بے گناہ افراد شہید اور 75 زخمی ہوئے۔ طاقت پر بھٹو اب غدار کھیلنے لگا۔ سرحد اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومتیں تھیں جو بھٹو کے آمرانہ ذہن کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ لندن ٹائمز میں ایک خوفناک منصوبے کا انکشاف کروایا گیا۔ منصوبہ یہ بتایا گیا کہ پاکستان سے عبدالولی خان، سردار عطا اللہ مینگل، محمود ہارون، احمد نواز بگٹی، نبی بخش ظاہری اور ملک غلام جیلانی علاج کا بہانہ بنا کر لندن گئے ہیں اور ایک ایسی سازش کا پلان تیار ہوا ہے جس کے تحت چاروں صوبوں میں علیحدگی کی تحریکیں چلائی جائیں، جس کے نتیجے میں ملنے والی آزادی کے بعد ایک ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن بنائی جائے گی۔ 10 سال تک پاکستان کا نام ہی بحال رکھا جائے اور پھر شیخ مجیب الرحمان سے مل کر اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا جائے۔ خبر کی اشاعت پر تمام لیڈر فوراً سیخ پا ہوئے اور انہوں نے اس کی تردید کر دی، لیکن غدار بنا کر اقتدار سے محروم کرنے کا کھیل تو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اور کردار نواب اکبر بگٹی نے 31 جنوری 1973 کو لاہور میں موچی دروازے میں پنجابیوں کا خون گرمانے کے لیے ایک تقریر کی کہ عطا اللہ مینگل، بزنجو اور خیر بخش مری نے سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی جس کے نتیجے میں بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اس الزام کا بہانہ بنا کر بلوچستان میں قائم عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کر دی گئی اور احتجاجاً صوبہ سرحد میں مولانا مفتی محمود کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اب تاریخی غداری والا حیدرآباد کیس شروع ہوا جس میں حبیب جالب
طالب بھی غدار وطن کہلایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا دور بالکل ایسا ہی تھا کہ ہر حریت فکر اور آزادی اظہار رکھنے والے شخص کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ جاوید ہاشمی پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا صدر اور بھٹو مخالف طلباء کے ہر اول دستے کا قائد تھا۔ اس کے بارے میں بھٹو کا تاریخی فکرہ آج بھی فضا میں گونجتا ہے۔ Who is ہاشمی؟ Give him کالا باغ ٹریٹمنٹ۔ یہ ہاشمی کون ہے؟ اس کے ساتھ کالا باغ والا سلوک کرو۔ پھر شاہی قلعے میں لے جا کر اس پر بدترین تشدد کیا گیا۔ میں نے خود اس سے وہ پوری روایات سنی ہے جو رونگٹے کھڑے کرنے والی تھی۔ ملک محمد قاسم کنونشن مسلم لیگ سربراہ تھے، انہیں جیل لے جایا گیا اور ان کے ساتھ ایسا ویسا ہی غلیظ سلوک کیا گیا جس طرح کے سلوک کا الزام آج شہباز گل لگا رہا ہے۔ ان کا جو بیان اخبارات میں شائع ہوا اس میں وہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ صرف اتنا کہہ پائے کہ پوری رات چند اوباش گنڈے میری پشت پر اچھل کود کرتے رہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ میاں طفیل محمد انتہائی شریف النفس انسان تھے، انہیں گرفتار کیا اور پھر ان کے ساتھ جیل میں ایسی تذلیل کی گئی کہ ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے زار و قطار رو پڑے۔ یہ ایسا منظر تھا جس نے ججوں کی آنکھیں بھی آبدیدہ کر دیں۔ بھٹو کی آمریت کی خوفناکیت کا عالم یہ تھا کہ 4 جون 1975 کو جب بھٹو نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قوم کو ایک متفقہ آئین دیا ہے، تو اس پر احمد رضا قصوری نے طنزاً کہا، رتو ڈیروں سے منتخب ہونے والے یہ رکن اسمبلی غلط کہہ رہے ہیں، میں نے آئین پر دستخط نہیں کیے۔ بھٹو طیش میں آ گیا اور اس نے قصوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، I had enough of this man. He is absolute poison. I will not tolerate him anymore. میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں، یہ ایک مجسم زہر ہے، میں اب اسے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد احمد رضا قصوری پر 5 قاتلانہ حملے ہوئے اور اسمبلی کی اس دھمکی کے صرف 5 ماہ کے اندر 11 نومبر 1974 کو فائرنگ کے دوران احمد رضا قصوری خود تو محفوظ رہا لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان لقمہ اجل بن گئے۔ جاری ہیں۔